إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اسلام میں ایمان کا اخلاق سے ایک گہرا رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں بات بیان کی گئی ہے کہ انسان کا ایمان اس کے اخلاق پر اثر ڈالتا ہے۔ جس درجے کا ایمان ہوگا اس درجے کے اخلاق زندگی میں آئیں گے۔ اگر ایمان قوی ہوگا، مضبوط ہوگا، اعلیٰ درجے کا ہوگا تو انسان کے اخلاق بھی اونچے ہوں گے، اور اگر ایمان میں کمزوری ہو تو اخلاق میں بھی بگاڑ پیدا ہوگا۔ لہذا ایمان اور اخلاق کا ایک گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمانی کمال اخلاقی جمال پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان کے ایمان میں کمال آ جائے، بڑھتے 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 وہ ایمان کامل ہو جائے تو پھر انسان کے اخلاق بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو اخلاق کا بگاڑ کہیں نہ کہیں ایمان کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج اپنے معاشرے میں ہم غور کریں، لوگوں کے حال کو دیکھیں، خاص کر کے نوجوانوں کے حال کو، تو اخلاقی اعتبار سے بہت ساری چیزوں میں ہم کو بگاڑ دکھائی دیتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں اختصار کے ساتھ اسی عنوان پر غور کریں گے کہ نوجوانوں میں اخلاقی بگاڑ کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمان احسنهم خلقا، تم میں ایمان والوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل تر وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں ان میں بہتر، جن کا اخلاق ان میں بہترین، یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا کمال اخلاق کی بہتری لاتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسلام میں اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز ہے جو انسانوں کی اکثریت کو یا زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے، یا وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے والی ہے؟ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق، آپ نے دو چیزیں بتائی، کہا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق، اللہ کے خوف سے، برائیوں سے بچنا اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ سے زیادہ انسان کو جنت کا حقدار بناتی ہیں۔ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، اور آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ وقال الفم والفرج، کہا کہ الفم منہ اور الفرج را کے جزم کے ساتھ ہے، منہ اور شرمگاہ۔
تو انسان کی زبان بولنے کے اعتبار سے یا اس کا منہ کھانے پینے کے اعتبار سے اگر اس کے ذریعے سے گناہ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کتنے سارے گناہ اس سے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے شرمگاہ، بے حیائی اور یانیت، زناکاری، یہ ساری چیزیں، یہ دو بنیادی چیزیں ایسی ہیں، پیٹ اور شرمگاہ یا منہ اور شرمگاہ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے جسے امام الترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے کہ اکثریت یا زیادہ سے زیادہ بڑا سبب جنت میں جانے کا اگر ہے تو وہ اللہ کا تقوی اور اس کے بعد اچھا اخلاق، یعنی اچھے اخلاق کی وجہ سے بھی لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا. لہذا ایک انسان اگر اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے تو ایسا انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی دعا کرتے تھے. ایک حدیث جسے امام احمد نے روایت کیا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یوں کہتے تھے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے جسمانی اعتبار سے میری تخلیق کو اچھا ہی بنایا ہے، تو اے اللہ میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا دے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کا جسمانی اعتبار سے اچھا بننا کافی نہیں ہے. ایک انسان بہت خوبصورت ہو، گورے رنگ کا ہو، ناک نقشہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، جسم میں بالکل عدل اور توازن ہو، اور مزید یہ کہ وہ صحت مند بھی ہو، دیکھنے میں ایک دم اچھا ہو، یہ کافی نہیں، یہ کافی نہیں ہے. یہ نعمت مومن کافر سب کو ملتی ہے، لیکن اعلیٰ چیز جو انسان کو مل سکتی وہ کیا ہے؟ وہ اچھا اخلاق ہے، کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہو اور بندوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے تھے، اے اللہ تو نے میرے ظاہر کو اچھا بنایا ہے، میرے جسم کو، میری تخلیق کو اچھا بنایا ہے، تو اللہ تو میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا. معلوم ہے کہ اعلیٰ اخلاق، اچھا اخلاق، اونچا اخلاق ایک ایسی نعمت ہے جس کی اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے. یہ بہت اونچی چیز ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے تعلق سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، اخلاق میں بگاڑ اور زیادہ عروج پر ہے، لوگوں کے اخلاق زوال کی طرف ہے. ٹیکنالوجی جتنی زیادہ بہتر ہو رہی ہے، لوگوں کے اخلاق اتنے زیادہ بگڑ رہے ہیں. دنیاوی ماحول ترقی کے اعتبار سے بڑھتا جا رہا ہے، اونچی عمارتیں، اچھے گھر، عالیشان گھر، الیکٹریسٹی سے لے کے گاڑیاں اور موبائل فون سے لے کے کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی ہر اعتبار سے ترقی کرنی ہے. لیکن انسان کو اگر دیکھیں تو انسان میں زوال، بگاڑ اخلاقی اعتبار سے بدتری آتی جا رہی ہے، اور اس کے مظاہر خاص طور سے نوجوانوں میں دیکھنے میں ملتے ہیں. ایسا کیوں نوجوانوں میں اس لیے کہ بچپن میں تو بہت ساری چیزوں کی انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں انسان کی لذتوں کی چاہت ماند پڑ جاتی ہے. جوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے جس کے اندر انسان کی لذت اٹھانے کی صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اور اس کی چاہت اور اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. بڑھاپے میں یہ لذتوں کی چاہت ایک اعتبار سے لذتیں پوری کرنے کی وجہ سے یا پھر جسمانی صلاحیت کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ ڈیمانڈ نہیں رہتی ہے. لیکن جوانی کی عمر میں انسان کے سامنے کھانا پینا، لباس، زیب و زینت اور اسی طرح سے شہوتیں انسان کے عروج پر ہوتی ہیں. لہذا اس عمر میں اخلاقی بگاڑ کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی کوئی چیز نہیں جو بہت ڈھکی چھپی ہو. ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، عام طور سے بگاڑ آپ کو اسی عمر میں دکھائی دے گا. تو نوجوانوں میں عموماً اخلاقی اعتبار سے بگاڑ کی بہت ساری صورتیں ہیں. ساری صورتیں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے. اختصار کے ساتھ خاص کچھ باتیں جو بگاڑ کی اخلاقی اعتبار سے نوجوانوں میں دکھائی دیتی ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم اسباب اور علاج بھی دیکھیں گے. بات بہت طویل ہے، اختصار کے ساتھ اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز جو نوجوانوں میں دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے بڑوں سے بدتمیزی. جیسی آواز بدل جاتی ہے اس کا بات کرنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے. نوجوانوں میں آپ دیکھیے
14-15 سال کا جب ہو جاتا ہے پھر ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ بھی اس کا بدل جاتا ہے، بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ بچپن میں اگر ماں باپ آواز دے ہاں ابو ہاں ماں، فوراً دوڑا دوڑا آتا ہے، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے، باہر جا رہا ہوتا ہے، کہاں جا رہا، دروازے کی آواز آتی اس کی نہیں آتی، دروازہ بند ہونے کی آواز آتی، یہیں پہ ہوں۔ نوجوانی میں کیسا ہوتا ہے، کہاں جا رہا ہے، یہیں پہ ہوں، کیوں جا رہا ہے، ایسے ہی۔ نوجوانوں کا مزاج، نوجوان ارے سنتا ہے کہ رکتا ہے کہ نہیں، آ رہا ہوں۔ نوجوانوں میں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز گھٹ جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی بڑے ہو گئے ہیں، ہم کو ابھی کسی کا اکرام کرنے کی ضرورت نہیں، اب ہمارا اکرام کرنے کی ضرورت ہے۔ عزت کا ذائقہ ان کو چکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری بڑائی ہونی چاہیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بدتمیزی کرنا بڑے پن کی علامت ہے۔ اب میں چھوٹا نہیں رہا، اب میں کیوں کسی کی حاجی حاجی کروں، میں کیوں ماں باپ کی خوشامد کروں، میں کیوں ان کے آگے ادب والا بنوں، اب میرا ادب ہونا چاہیے، اب میں چھوٹا نہیں رہا، وہ چھوٹے بچے ادب کریں گے، میں نہیں۔ اور بعض اوقات ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی میں حدیں وہ پار کر جاتا ہے۔ بچپن میں باپ اگر ایک تھپڑ بھی لگا دے تو چپ چاپ کونے میں جا کے بیٹھ جاتا تھا، اب اگر باپ ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کیوں، آپ جم نہیں جاتے، میں جم جاتا ہوں۔ تو یہ ہمت آئندہ مت کرنا، اب صرف ہاتھ پکڑاؤں، کل کو گردن پکڑ لوں گا۔ نوجوانوں کے اندر اخلاقی بگاڑ میں یہ چیز عام طور سے دیکھنے میں آتی ہے کہ جنہوں نے پال پوس کے تجھ کو بڑا کیا، کھلایا پلایا اور ایسا بنایا کہ تو صحت مند بنے، اچھے کپڑے پہن کے باہر جائیں، انہی کے ساتھ میں تو بدتمیزی کرنے والا بن گیا۔ یہ چیز اتنی سخت ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ رب العالمین نے اس کا عذاب نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی رکھا ہے۔ آپ دیکھیے بچہ جب جوان ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں اور یہ قوی بن جاتا ہے۔ یہ کمزور تھا، ماں باپ قوی تھے، انہوں نے اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی، سردی گرمی بارش سے اس کو بچایا، دوائیں، کھانا پینا، ایجوکیشن، سب کچھ اس کا کیا، پیار دیا، محبت دی، اپنی چاہتوں کو قربان کر کے اس کی چاہتیں پوری کی۔ لیکن جب یہ جوان ہو جاتا ہے اور ماں باپ کہتے بیٹے تیرے لیے اتنا سب کچھ ہم نے کیا، تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، بتاؤ کتنا خرچہ تمہارا ہو گیا۔ ابھی میں کام کرتا ہوں، کال سینٹر میں جاب کرتا ہوں، جو بھی ہے تم نے جتنا بھی خرچہ ہوا 2-3 تنخواہ میں نکل جائے گا، اتنا کماتا ہوں میں۔ ماں باپ نے پیسوں میں ماں باپ کی محبت کو گننے والا دنیا میں کبھی عزت نہیں پاتا ہے، ماں باپ کے احسانات کو پیسوں کے ترازو میں تولنے والا کبھی دنیا میں عزت نہیں پاتا ہے۔ پھر اس کی اولاد بھی اس کو یاد دلاتی کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، تب اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے ماں باپ کے ساتھ کیا، کتنا دکھ ہوتا ہوگا ان کو، کتنا دکھ ہوا ہوگا ان کو جب میں نے ایسا سلوک ان کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی اولاد اس کو وہی صفحے وہی پنے پلٹا کے بتاتی کہ یہ بھی ذرا پڑھو، ہم آپ کو پڑھاتے ہیں۔ تو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی، یہ نوجوانی میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے، جلدی جلدی اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ البغی وعقوق الوالدین، بغی سرکشی کرنا، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا، اور وعقوق الوالدین ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، رشتے ناطے توڑنا، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، یہ ایسی برائی ہے کہ اس کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت تک مؤخر نہیں رکھا ہے، وہاں تو ہے ہی ہے، اس کی سزا دنیا ہی سے ملتی ہے۔ لہذا جو نوجوان یہ سمجھتے ہوں کہ ماں باپ ان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں، یہ اپنی نادانی سے باز آئیں۔ ماں باپ ان کی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ماں باپ کی دعا ان کی کوششوں سے بڑھ کے بعض اوقات ثابت ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی دعا لینا یہ سعادت ہے، ان کی بد دعا لینا یہ اس کے لیے اس سے زیادہ بدبختی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور بد دعا کب ملتی ہے؟ جب اتنا ستاتا ہے کہ مجبور ہو کے ماں باپ بد دعا کرتے ہیں کہ نہ رہتا تو اچھا تھا۔ تو یہ ایسی حالت اگر کسی نوجوان کے لیے گھر میں پیدا ہو جائے، اس سے برا آدمی کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ امت مسلمہ میں شمار ہونے لائق نہیں ہے لیکن لائق نہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ صفت نہیں جو ہونی چاہیے مسلمانوں میں. مسلمان بڑوں کا اکرام کرنے والے ہوتے ہیں، چھوٹوں پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا شرف نہ جانے، ان کی عزت نہ جانے، ان کے مقام کو نہ پہچانے، چاہے وہ بڑے گھر کے ہوں یا بستی کے ہوں یا اجنبی ہوں. لڑکے آپ دیکھیں گے چوک میں بیٹھے لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں. کوئی بزرگ وہاں سے جائے، پہلے زمانے میں کوئی بزرگ جائے تو لوگ سگریٹ چھپا لیتے تھے. اب اگر کوئی بزرگ وہاں سے گزرے، کیوں ایسا کر رہے، لوگوں کی بیٹیوں کو چھیڑتے ہو، جاؤ نا چچا، کام کرو اپنا، لاٹھی ٹھیک سے پکڑو، پھسل کے گریں گے. نوجوانوں کا یہ حال ہے، تمیز نہیں ہے کہ کوئی بڑا اگر نصیحت کر رہا ہے تو اس کی نصیحت سے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے اس کی مزید بے عزتی کریں گے. ایسی قوم جو اپنے بڑوں کا مقام نہیں جانتی ہو، اس کو اللہ بڑا ہی نہیں دیتا. بڑا تبھی انسان بنتا ہے، کوئی قوم تبھی بڑا مقام پاتی ہے جو اپنے بڑوں کی عزت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے برکت کو کہاں رکھا ہے؟ البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے بڑوں کے ساتھ اللہ نے برکت کو جوڑ کے رکھا ہے. تو جو قوم اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے اس کو برکت نہیں ملتی ہے، وہ بے برکتی کا شکار ہو جاتی، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کوششیں ہوں، چاہے دنیا کی ترقیات ہوں، کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ اس کو ذلت میں ہی ڈالتا ہے. جو اپنے بڑوں کو ذلیل کرے وہ قوم خود ذلیل ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ بہت بڑی چیز ہے جو آج کل نوجوانوں میں دیکھنے میں آتی ہے. ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا، بڑوں کے ساتھ قوم کے بدتمیزی سے بات کرنا، پھر بڑوں میں علماء کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنا ہے. علماء کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنا آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ سیاسی ان کا دماغ بنا ہوا ہوتا ہے، اور علماء بزدل ہیں، علماء جہاد پہ نہیں بولتے ہیں، علماء ایسے ہیں، علماء کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، ان کو تنخواہیں کیوں ملتی ہیں. نوجوانوں میں یہ باتیں سننے میں آئیں گی. واٹس ایپ گروپس کے اندر اور اسی طرح سے آپس کی مجلسوں میں جن کے اندر بہادری کا اور قوم کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، ایسے نوجوان علماء کی حکمت کی باتوں کو بزدلی پر محمول کر کے ان کی بے عزتی کرتے ہیں. تو عام طور سے آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ اپنے سوا کسی کو شمار نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے قوم کے لیے. وہ قوم عزت پاتی ہے جس کے نوجوان اپنے بڑوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں. تو یہ جو پہلی چیز ہے جو نوجوانوں میں دیکھنے ملتی ہے. نمبر 2، دوسری برائی جوانی کی عمر میں جو عام طور سے اخلاقی بگاڑ دکھائی دیتا ہے وہ ہے عشق بازی. جیسے بڑا ہو گیا آئینہ دیکھنا شروع کرتا ہے، کنگھی کرنے کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے. نائی کی دکان کے باہر کھڑا رہتا ہے، کئی چکر اندر جائے گا باہر آئے گا، کئی بار اپنے بال صحیح کرے گا، دیکھے گا میرا حسن جمال ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے، تاکہ میں بازار میں کھڑا ہوں کوئی تو خریدنے والا ملے، کوئی تو خریدنے والی ملے. جو قوم ایسی ہو جائے کہ نمائش کے لیے باہر کھڑی ہو، جس کی جوانی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے، گھر کی ذمہ داریوں کے نبھانے میں جانی چاہیے، اگر وہ بازار میں نمائش کی چیز بن کے کھڑا ہو، ایسی قوم کیسے ترقی کرے گی؟ کہ اچھے کپڑے پہن کے، کرائے کے کپڑے پہن کے، کرائے کے جوتے پہن کے اور کنگھی کر کے، کوئی بال یہاں سے آگے چھوڑے، کوئی یہاں سے آگے چھوڑے ہوئے ہیں، ایسا نوجوان بن کے کھڑا رہ کے دیکھ رہا ہے لڑکیوں کو، کوئی تو ملے مجھ کو. اور ایک پر کفایت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جو جا رہا ہے ہر لڑکی ہر ایک پر فدا ہے اور چاہتا کہ ہر ایک مجھ پہ فدا ہو جائے. کالجوں کے باہر جا کے پڑھا لکھنے کی تو توفیق ملے ہی نہیں. 10ویں فیل ہو گیا، لیکن کالج کا شوق کیوں ہے؟ کالج میں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کے پاس جانے کا شوق. اسے آپ کو دکھائی دے گا مسلم کالجز کے باہر، غیر مسلم کالجز کے باہر مسلمان لڑکے جو ان پڑھ ہوتے ہیں کسی دوست کی بائک لے کے جا کے کھڑے ہوں گے اور ایسا ہاتھ جیب میں ڈال کے لڑکیوں کو چھیڑیں گے. یہ جو چیز ہے بہت گندی ہے، یہ اچھی چیز نہیں. مسلمان بچیاں جو برقعے والی ہیں ایسے کے بھی پیچھے پڑ رہا ہے، بے برقعے والی ان کے پیچھے پڑ رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ وہ میرے پیچھے آئیں، اور ایک نہیں 2 3 لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے، اور آپس میں دوستوں میں فخر کرنا کہ میرا 2 3 سے بھیڑا ہوا معاملہ. اور لڑکیوں میں بھی اس طرح کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. ماں باپ نے موبائل فون دے دیا تاکہ حفاظت ہو، کبھی بھی ایمرجنسی آئے تو فون کرو. لڑکیاں آپ دیکھیں گے راستے سے چلتے چلتے فون کرتے جا رہی ہیں، اور بات آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ماں باپ سے بات نہیں کر رہی ہے، بھائی سے بات نہیں کر رہی ہے، یہ بھائی سے بات نہیں کری، یہ بات بھائی سے نہیں ہوتی ہے.
بس اسٹاپ پہ کھڑی بچیاں ہوں گی، واٹس ایپ پہ گروپس میں دوستوں کے ساتھ میں کیا کیا شیئر کر رہی ہیں۔ یہ عشق بازی کا جو جنون ہے اس عمر میں زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لٹے پٹے بعد میں پھر نکاح ہو جاتا ہے۔ دل کئی جگہ اٹکا ہوا پھنسا ہوا ہوتا ہے کانٹوں میں، اور اس کے بعد پھٹ پھٹا کے دل جو ہے ایک نکاح ہو جاتا ہے۔ اس زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوتا ہے، اس زندگی میں کبھی شوہر کے ساتھ بیوی کلیئر نہیں ہوتی اور بیوی کے ساتھ شوہر کلیئر نہیں ہوتا ہے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے، اندر اس کے بھی زخم ہیں، اس کے بھی زخم ہیں، اس کی بھی یادیں ہیں، اس کی بھی یادیں ہیں۔ زندگی نکاح والی ٹک نہیں پاتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان نوجوان پاک دامن ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھتے ہیں، عورت پیچھے پڑی، کیا کہا، عزیز مصر کی بیوی، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ مسلمان نوجوان ایسا ہوتا ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک آدمی کون ہے، اس کو ایک ایسی عورت ذات منصب و جمال، بڑے گھر کی عورت اور خوبصورت عورت، اس کو دعوت دے زنا کاری کی، بدکاری کی، اور وہ کیا کہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو کال سینٹر میں کام کرنے والے، کالجز میں پڑھنے والے، کئی ایک کی زندگی زناکاری کا شکار ہو چکی ہے، زناکاری کا شکار ہو چکی ہے، اور کم سے کم وہ زنا نہیں تو کم سے کم آنکھوں کا زنا تو ہے۔ لہذا یہ بھی ایک چیز ہے جو، اور اس میں وجہ کیا ہوتی ہے، نکاح میں تاخیر، پڑھ رہا آگے بڑھ رہا، پڑھائی میں تو آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بہت سارے دوسرے کاموں میں آگے بڑھ رہا ہے۔ بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، کچھ بننا چاہتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونا چاہتی ہے، وہ پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی، وہ پروں میں اڑنا شروع کر دیتی۔ اتنا پڑھائیں گے اگر آپ کہ اس کی نکاح کی عمر ڈھلنے لگے تو وہ آپ کی تکلیف کو کم کر دے گی۔ آپ کو میرے لیے انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود وہ بھی کام کر لیتی۔ آپ کو نہیں مل رہا نا، میں ڈھونڈتی نا، پورا مارکیٹ بنا ہوا، وہ اپنے لیے خود انتخاب کرے گی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انتخاب مسلمان کا بھی نہیں کرتا۔ آج آپ کو میڈیا میں عام طور سے دیکھنے میں ملے گا، مسلمان بچیاں ہیں، کالج میں پڑھنے کے بعد جاب بھی کرتی، پڑھنے کے بعد جاب بھی کرنے لگی۔ اس کے بعد کیا ہوا، پھر اس نے اپنے لیے انتخاب کر لیا، کس کا کیا، جانی کسی کا بھی کر لیا، اور پھر اس کے بعد اس سے اتنا تعلق ہو گیا کہ ماں باپ کو جب معلوم ہوا تو معاملہ بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ اب سوائے دونوں کو جوڑ دینے کے اور چپ چاپ بیٹھنے کے کوئی رستہ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے کورٹ میں بھی میرج کر لیا۔ اب تو پولیس میں بھی کمپلینٹ نہیں کر سکتے، پولیس بولے گی یہ لڑکی اتنے سال کی ہے، خود سے چن سکتی ہے۔ کتنے کیسز ایسے ہیں مسلمان بچوں میں، بچیوں میں یہ بیماری آج عام ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو کچھ بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے، نکاح کو افورڈ کر سکتا ہے، بعض روایت میں ذا طول، جس کے پاس نکاح کی کیپیسٹی ہے فائنینشلی، فلیتزوج، وہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ آدمی کی نگاہ جھکتی کب ہے، جب گھر میں بیوی موجود ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اس کی تسکین کے لیے نکاح ہو گیا، اس کو یہاں وہاں جھانکنے کی ضرورت نہیں۔ بدقسمتی سے ہم ایسے دور میں پہنچ گئے کہ نکاح کے بعد بھی تاک جھانک جاتے، آدمی اپنی تسکین کے لیے پھر میڈیا کا راستہ اپناتا ہے۔ یہ جو بے حیائی ہے، عشق بازی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، عورت کو مرد کی چاہت، مرد کو عورت کی چاہت، یہ خرافات اور یہ بے حیائی اور یہ بے دینی نوجوانوں میں دیکھنے میں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، تو جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ کیا کرے، وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزوں میں کیا ہے، اس کی شہوات کے لیے انقطاع ہے، شہوتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہے، مان پڑ جاتی ہیں، وہ اس پر سوار نہیں ہو پاتی۔ تو روزوں کے ذریعے سے ول پاور پیدا ہوتا ہے، اپنے کو، اپنی شہوت کو، اپنی چاہتوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا روزے رکھو تاکہ تم کو اپنی شہوتوں کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے۔
اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا. تو یہ برائی نوجوانوں میں پائی جاتی ہے. بچیوں میں، نوجوان بچیوں میں کیا ملے گا آپ کو اس عمر میں؟ بے حیائی، زینت کا اظہار، اپنی زینت کا اظہار، بے پردگی کے ساتھ میں شادیوں میں جانا اور بچیوں کا مردوں کے ڈپارٹمنٹ میں آ جانا پوری زینت کے ساتھ میں کہ کوئی تو دیکھے مجھ کو. ہاں، غلطی سے نہیں آئی، غلطی سے جان بوجھ کے آئی. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے دیکھے لوگ، کوئی تو پسند کرنے والا. بعض اوقات مائیں بھی اپنی بچیوں کو زیب و زینت کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ اس طرح کے نکاح میں لے جاتی کہ ابھی نہیں تو پھر کب چنیں گے تجھ کو؟ یہی تو جگہ ہے جہاں رشتے بنتے ہیں. بعض تو درگاہوں پہ لے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ جگہ ہیں جہاں سارے لوگ جمع ہو کے ایک دوسرے کو چنتے ہیں. کئی درگاہ ایسی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جوڑے چنے جاتے ہیں. بہت ساری جو ہے ماں اس میں شریک ہوتی ہے. ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیں گے جوان بچیاں ہیں اپنی ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہیں تاکہ لوگ لائک کریں ان کو، اور کوئی چاہنے والا مل جائے اس پہ چیٹ کر رہی ہیں اس کے اوپر. نوجوان جو ہے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ان کو سراہ رہے ہیں، آپ کا ویڈیو بہت اچھا لگتا ہے ہم کو، آپ جو مسکراتی ہو نا تو بہت اچھا لگتا ہے، آپ کی آواز اتنی زبردست ہے. اور نوجوان بچیاں جو ہیں دھوکے میں آ جاتی ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ چلو گھر میں نہیں تو نہیں، باہر تو میری قدر ہے، گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، باہر کیا ہے؟ ایک دنیا میری شیدائی ہے. یوٹیوب پہ آنا، ٹک ٹاک پہ آنا، ناچنے اور گانے کی ویڈیوز پہ بنا کے ڈالنا. مسلمان بچوں کو حیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرنا جميعا. حیا اور ایمان دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جوڑی رکھی ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. ان الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. جب دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اگر حیا زندگی سے نکل جائے ایک وقت کے بعد ایمان بھی زندگی سے نکل جاتا ہے. اگر ایمان زندگی سے نکل جائے حیا اور شرم بھی انسان کی زندگی سے نکل جاتی ہے. بتائیے اگر حیا مسلمان بچیوں سے جا رہی ہے ایمان نہیں جائے گا؟ آپ دیکھیں گے کتنی بچیاں ہیں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے جاتی ہیں، تو تیرے دین پر چل، میں میرے دین پہ چلی. اور کاہے کا میرے دین پہ چلی گی؟ ساری پوجا پاٹ میں چرچ میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں کہ میں دائیں جاؤں کہ بائیں جاؤں. ان کی زندگی ہمیشہ وہ کنفیوژن کے ساتھ جیتے ہیں. پھر نہ وہ ان کے رہتے ہیں نہ ان کے رہتے ہیں، اور وہ بد اخلاقی کے راستے پر ان سے تیز دوڑنے والے بن جاتے ہیں. پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے. ماں باپ کی زندگی ذلت میں، بھائیوں کی زندگی ذلت میں گزرتی ہے. پوری بستی میں وہ شرمسار ہو کے زندگی گزارتے ہیں، وہ کبھی اٹھ نہیں پاتے. لہذا مسلمان بچیاں خاص طور سے پردے کا اہتمام ان کی زندگی میں ہونا چاہیے. بے پردگی مسلمان بچیوں میں نہیں ہونا چاہیے. آپ کی زینت سارے گاؤں کے لیے، بازار کے لیے نہیں. آپ کی خوبصورتی ایسی چیز نہیں جس کی نمائش سارے بھیڑیے اور چیتے اور چیل کوے آپ کی جو ہے زینت سے استفادہ اپنی شہوت کو بجھائیں. آپ فلم اداکارہ نہیں کہ ہر ایک اپنی ہوس اس کو دیکھ کے پوری کرے. مسلمان بچیوں کی اپنی ایک سیلف ریسپیکٹ اس کا ہونا چاہیے. میری زینت سب کے لیے نہیں، میری زینت میرے شوہر کی. مجھے اگر پردے کے علاوہ اگر کوئی دیکھے گا میرے گھر والے دیکھیں گے. میری زینت کو اگر کوئی دیکھے گا میرا شوہر دیکھے. یہ نہیں کہ سارا بازار میری زینت کو دیکھ کے اپنی دل کی بھڑاس نکالے، اپنی ہوس پوری کرے. مسلمان بچیاں اتنی سستی نہیں ہے، وہ بہت قیمتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ دنیا ایک متاع ہے، اور اس متاع میں سب سے قیمتی متاع ہے کہ نیک عورت ہے. سارے خزانوں سے بڑا خزانہ نیک عورت ہے. اس کو خزانے سے تشبیہ دی. یہ نہیں کہ وہ بالکل گیڑی پڑی چیز ہو کہ کوئی بھی آدمی اس کو اٹھا کے اپنی چاہت پوری کر لے. نہیں، مسلمان عورت کو اپنا مقام معلوم ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک چیز آپ کو دکھائی دے گا کہ مسلمان بچیوں میں بے حیائی دکھائی دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بچیوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک اچھا خاصا طبقہ ہے جو میڈیا کے فروغ کی وجہ سے اس کا شکار ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکون آخر امتی نساء کاسیات عاریات. میری امت میں بعد کے دور میں ایسی عورتیں آئیں گی جو لباس پہنے ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے گویا کہ برہنہ ہو.
پہننے کے باوجود بھی ایسی ہوں گی جیسے پہنی ہوئی نہیں. علی رؤوسہن کأسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے کوہان جو اونٹ کی مائل کوہان کی طرح ہوگی. اونٹ کی جو کوہانیں ہوتی ہیں جھکی ہوئی، اس طرح سے ہیئر سٹائل کے ہوں گے. العنوہن، آپ فرماتے ہیں ان پر لعنت کرو. العنوہن فإنہن ملعونات، اس سے کہ واقعی وہ لعنت کی حقدار. معلوم ہے کہ جو عورت اپنی زینت کا لوگوں کے سامنے مظاہرہ کرتی ہے ایسی عورت لعنت کی حقدار ہے. لہذا عورتیں مسلمان بچیاں اگر چاہتی ہیں کہ لعنت سے بچیں تو انہیں پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. پردہ پنجرا نہیں ہے، وہ سیکیورٹی، آپ کا دیکھنے کا زاویہ بدلیے. پردہ آپ کے لیے حفاظت ہے کہ کوئی غیر آدمی آپ کی زینت سے استفادہ نہ کرے، اپنی چاہت پوری نہ کرے، اپنی شہوت نہ بجھائے. تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ امام طبرانی نے الصغیر میں اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے جوانی کی عمر میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ ہے ماردھار، وائلنس، جھگڑے فساد. جم جاتے ہیں، ہیلتھ بنتی ہے، طاقتور بن جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے وہ سیاست دانوں کے مہرے بنتے ہیں، یا گلی میں سپیریورٹی کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، بستی کے اندر کون زبردست، یا دوستیاں کہ کوئی نوجوان ہیں ان کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے، کسی کا بھی ایک کا جھگڑا ہوگا سب جائیں گے، چلو اپنے کو جانا ہے، کیا ہے ایک میٹر ہو گیا ہے تو پھر میٹر میں ہو جائیں گے، جا کے ایک کو توڑنا ہے، ٹھیک ہے توڑیں گے، ہاکی سٹکس لے کے جائیں گے، پراڈ لے کے جائیں گے اس کو توڑ کے آگے آنے کے بعد جب چائے پی رہے ہیں تو پوچھ رہے بھائی کہے کو مارے اس کو، ٹائم نہیں تھا اتنا، تم بولے کر کے ہم نے مارے اس کو، لیکن ہوا کیا؟ تو اب میٹر کیا ہوتا ہے بعض اوقات جب پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے تو معلوم کیا پڑتا ہے کہ اس نے اس کی بہن کو چھیڑا تھا، تو اس کے بھائی نے اس کو تھپڑ لگایا، ڈانٹا، تو اس نے اس کے بھائی کو جا کے توڑا سب کے ساتھ. غلط کام میں مدد، پوچھتے بھی نہیں کہ میٹر کیا ہے. غلط کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا. کسی انسان نے اس کو گھورا، اس نے اس کو گھورا، بات بڑی، گینگ وار، آپس میں لڑنا. جوانی کی عمر میں جو کہ پڑھنے لکھنے اور کمانے کی اور گھر والوں کے کام آنے کی عمر ہوتی ہے، یہ باپ کو سہارا دے تو باپ کو اس کے لیے چوکی میں آنا پڑتا. داڑھی والا باپ جائے گا، بزرگ باپ جائے گا، کبھی لاڈلی بھی ہاتھ میں ہوگی، جاتا ساتھ چھوڑ دو میرے بیٹے کو. اچھا آپ کا بیٹا ہے کیا ہو؟ بہت بڑا ہو گیا وہ، آپ سکھاتے نہیں کہ یہ سکھا دے گا گھر میں، آپ اتنے شریف دکھتے وہ کیوں ایسا؟ آپ یہ سکھاتے گھر میں، بیٹھو ذرا باہر کھڑے ہو، باہر کھڑے رہو، بلاتا ہوں میں آپ کو. باپ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اور یہ ہیرو اندر کھڑا ہوا ہے اور اس کو کوئی دیکھے تو بولتا ہاں مطلب میں ڈرتا نہیں کسی کو، پولیس کو بھی نہیں ڈرتا، میں مارے میرے کو لیکن کچھ ہوا نہیں میرے کو. یہ جو مینٹالٹی ہے یہ اچھی ہے؟ یعنی تو اپنے باپ کو ذلیل کر رہا، تو ذلیل ہے. ایک بوڑھے آدمی کو اپنے باپ کو جو کام دھام کر کے تیرے لیے ساری چیزیں جمع کر رہا ہے اور اس کی رات کی نیند حرام ہے کہ گھر پہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نکاح میں کیسے کروں؟ آسانی سے نہیں ہو پا رہا ہے، لوگ دہیج مانگ رہے ہیں، بغیر دہیج والے رشتے نہیں آ رہے جلدی کیونکہ اتنی خوبصورت نہیں، تو بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے. اب ایسی صورت میں تو یہ دیکھنے کی بجائے یہ گھر کی ذمہ داریاں میں کیسے نبھاؤں، تو اپنی دادا گیری اور تو اپنے بڑے پن کے لیے باہر جا کے جھگڑے فساد کر رہا ہے، اپنی دوستیاں نبھا رہا ہے. وہ دوست تیرے عین وقت پہ تجھ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اتنی دوستیاں تو تیرے لیے اتنی قیمتی ہے، نہیں میں اکیلے نہیں رہ سکتا، میری ٹیم کے ساتھ رہنا پڑتا، میرے کو وہ گئے تو میرے کو بھی جانا پڑتا، اس لیے کہ میرے میٹر میں وہ بھی آتے. اور تیرے ماں باپ نے تیرے ساتھ اتنے احسانات تیرے اوپر کیے، تیرے رشتہ ان سے ہے کہ نہیں؟ اس رشتے کا پاس و لحاظ کتنا ہے؟ جس کی کوکھ سے تو پیدا ہوا، جس کی بطن سے تو پیدا ہوا، اس ماں کا خیال تجھ کو نہیں ہے. وہ گھر میں رو رہی ہے، کھانس رہی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تیری وجہ سے، فکر میں کہ کیا ہوگا اس کا، کل کو کچھ بڑا معاملہ لایا تو باپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے. وہ اس فکر میں پڑی ہوئی ہے، اس کا خیال نہیں ہے. دوستوں کا دل نہیں توڑ سکتا، نوجوانوں کا حال ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہا کہ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا مفلس میری امت کا، صحابہ سے پوچھا کون ہے؟ کہا وہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ کہا نہیں، میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جو نماز روزے زکات لے کر آئے گا، لیکن کیا ہوگا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، فلاں کی اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو اس نے اس پر تہمت لگائی ہوگی، اس کی عزت خراب کی ہوگی، فلاں کا مال چھین کے کھایا ہوگا، فلاں کا خون بہایا ہوگا، فلاں کو مارا پیٹا ہوگا، اور قیامت کے دن یہ سارے حقدار آئیں گے، اس سے اپنا حق مانگیں گے، اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کیا کیا جائے گا؟ ان کے گناہ اس پر ڈال کے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ بھائی گیری کر رہا ہے اپنے چوک میں، اپنی بستی میں، کسی کو مار رہا ہے، کسی کی گاڑی سے اٹھا کے کھا رہا ہے، پیسے نہیں مانگنا، ہاں، اور کسی کو جا رہا ہے راستے میں سے ذرا گھور کے دے گا تو اس کو مار پیٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ میں گالیاں دے رہا ہے، سب کو بند کرو دکان، سب کے سب کر رہا ہے، یہ دادا گیری کر رہا ہے، مارم پیٹی کر رہا ہے، کالجز میں جا کے لڑ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ جا کے کیا نہیں کر رہا ہے۔ کوئی پالیٹیشین ہے اس کے کام آ رہا ہے، اس کے کام آ رہا ہے کہ تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ کرکٹ کے سیٹ چاہیے، مل جائے گا، اپنا ایک کام ہے۔ ہاں، عید میلاد النبی میں تم کو میوزک بجانا ہے، میری طرف سے بڑا ایک دم ساؤنڈ سر، پوری بستی کو معلوم پڑے گا، دل دھڑکیں گے سب کے، ملے گا تم کو، لیکن اپنا ایک کام کرنا پڑے گا۔ فلانا بزنس مین، اس کی دھلائی کرنا آپ نے، وہ جا رہا ہے۔ یہ جو زندگی بنی ہوئی ہے، جس سے زندگی پڑھنا لکھنا، کام کاج کرنا، گھر کی ذمہ داری نبھانا، اللہ کا بندہ بننا، عبادات کا اہتمام کرنا، بلکہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ جوانی کی عمر میں یہ بھی آج بد اخلاقیاں نوجوانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے عیاشی اور فضول خرچی، عیاشی اور ناچ گانے اور کپڑے، موبائل فون اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، مہنگی مہنگی چیز، آئی فون سے کم پہ تو راضی نہیں ہوتا ہے، وہ بھی کون سا ہونا چاہیے؟ آئی فون 13 پرو میکس، ہاں، ایک دم اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ باپ سے آئے گا، باپ سے ملے گا، باپ قرضے لے کر یہاں وہاں محنت کر کے، ہاں، اوور ٹائم کر کے کما کے اس کو دے رہا ہے کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے، لکھ رہا، کالج میں جا رہا، آج نہیں تو کل میری لاٹھی میرا سہارا بنے گا۔ لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ موبائل فون پہ لڑکیوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ فون پہ، صبح شام یوٹیوب اپنے بنا رہا، ڈال رہا، ہیئر اسٹائل بنا رہا، ادھر سے ادھر، اسی میں لگا ہوا ہے۔ عیاشی، کپڑے اس کے مہنگے مہنگے کپڑے خریدے گا، مہنگے مہنگے کپڑے جس کی کوئی اسلامی شناخت اس کی کوئی دیکھ کے مسلمان بھی نہیں بولے گا اس کو، ایسے کپڑے پہنے، یہاں سے پھٹا ہوا، پیچھے سے پھٹا ہوا، ایسے کپڑے پہنے، جوتے مہنگے مہنگے لائے گا، لیکن ماں کی دوا کے لیے پیسے نہیں کر کے آتا ہے۔ کبھی گھر میں جھانک کے نہیں دیکھے گا کہ نہیں ہے وہ تمہارا کچھ بھی ہو، میرا ہونا چاہیے، کہ میرا سٹیٹس کم نہیں ہونا چاہیے۔ میرے جتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں میں، ان لوگوں کے اندر ہر ایک کے پاس یہ سب چیزیں، وہ اچھے کپڑے پہ، اچھے خاندان کے لوگ ہیں، وہ لوگ ان میں اٹھتا بیٹھتا، میں معلوم ہے کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھتا، مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا تمہاری طرح سے، میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، تو ان کے جیسا اس کو بننا ہے، ان کے جیسا اس کو بننا ہے، ان کے ساتھ رہ کر۔ اگر تیرا اپنا پیسہ ہوتا تب تو سمجھ میں آتی تھی بات، تو دوسرے سے باپ سے چھین کے، اس کا خون چوس کے، ماں کی دواؤں کے پیسے، بہنوں کی فیوچر کے پیسے، تو اس میں سے خون چوس کے تو یہ کر رہا ہے، شرم آنی چاہیے۔ دینے کا وقت تھا، لینے کا نہیں۔ جوانی کی عمر میں تو گھر کے بوجھ میں اپنا بھی کندھا لگاتا، باپ کی پیٹھ پہ سے بوجھ ہٹا کے، اس کے سر پہ سے ہٹا کے، اب تو سارا بوجھ باپ پہ ڈال کے تو اس سے اور زیادہ بوجھ اپنا اس کے اوپر رکھ رہا ہے، شرم آنی چاہیے۔ یہ بھی چیز نوجوانوں میں دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ عیاشی کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ تنعم، نعمتوں کا، عیاشی کا عادی ہونے سے بچ، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے نعمتوں کے عادی نہیں ہوتے۔ یہ بھی اچھا چاہیے، اچھی اچھی ہوٹلوں میں جائے گا، دوست آگے جا رہے ہیں دینے کے لیے بھی، ارے ٹھہرو میں ہوں نا، جب تک میں زندہ ہوں تم کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے نکال کے بالکل دے رہا۔ کیوں؟ کیونکہ کالج کی لڑکیاں بھی اس کو دیکھ رہی ہیں، ہاں، اس کے ساتھ میں جتنے لوگ ہیں ہوٹل میں سب دیکھ رہے، کیا پڑا، کبھی کسی کو آگے بڑھنے دیتا نہیں، ہمیشہ خود آگے بڑھ کے پیسے دیتا ہے، پیسے اس کے ہیں کمائے ہوئے، باپ کے ہیں چوری کیے ہوئے،
کہ کریڈٹ کارڈ لے رہا ہے اور سیدھا میسج کس کو جاتا ہے، بات کو جاتا ہو، اتنے کٹے، اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمیشہ پریشان تھا، معلوم نہیں آج کتنے کٹنے والے ہیں۔ تو یہ کریڈٹ کارڈ لے کے کر رہا ہے، یہ کریڈٹ کارڈ لے کے کر رہا ہے۔ یہ جو عیاشی ہے یہ بھی ایک برائی ہے، اچھی اچھی چیزیں فضول خرچی لٹانا ایسی چیزوں میں جن کی انسان کی زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اللہ شرابیں پینا عیاشی بعض اوقات حلال سے بڑھ کر، یعنی کھانا پینا ٹھیک ہے وہاں تک تو تھا، لیکن اس سے آگے بڑھ کے کیا ہوتا ہے، سگریٹ پینا، شراب پینا، اس سے بڑھ کے آپ کو دکھائی دے گا ڈرگ ایڈکشن۔ سگریٹ پینے کے بعد چھوٹا ہے، یہ چھوڑ دو اس کو، شراب وہ چھوٹا ہے، اس سے آگے کیا ہے، کیونکہ نشہ اور اس طرح کا ایڈکشن اس کے اوپر کہیں آدمی رکتا نہیں، ہر اس کے بعد ایک مائل سٹون ہوتا ہے، اس کے آگے کیا ہے، اس کے آگے کیا ہے، بڑھتے بڑھتے کہاں چلا جاتا وہ ڈرگ ایڈکشن۔ اتنے نوجوان آپ کو دکھائی دیں گے کہ ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہے، ڈرگز کے عادی ہو چکے ہیں، اور اسلام کے دشمن بھی تو ہیں مسلمان نوجوانوں کو آپ دیکھیے ہر آئے دن پکڑے جا رہا ہے، اتنا آ رہا ہے، اتنے کروڑ کا تو ابھی 2 دن پہلے پکڑا گیا، بمبئی میں پکڑا گیا ہے، 140 کروڑ یا معلوم نہیں کتنے کروڑ کا پکڑا گیا ہے، تو ابھی بمبئی میں پکڑا گیا۔ ڈرگ ایڈکشن، ڈرگ اتنا آ رہا ہے، لوگوں میں بٹ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، مسلمان لوگوں میں جا رہا ہے، مسلمان نوجوانوں میں جا رہا ہے، گلی کوچوں میں، ہوٹلوں کے باہر، ادھر ادھر گلیوں میں ملتا ہے، نوجوان لیتے ہیں، اور ایک نوجوان کو دیا جاتا ہے، کم عمر ہوتا ہے، اس کو دے کے اس کا ویڈیو نکالا جاتا ہے، ویڈیو نکالنے کے بعد اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو اس کو بیچے گا نہیں، تیرے گھر تک پہنچائیں گے، سب تک پہنچائیں گے، تو چپ چاپ گلی میں کھڑے ہو کے اس کو دوستوں میں اپنے سرکل میں بانٹتا ہے، تو ان کو ایک آدمی بیچنے والا مل جاتا ہے۔ اس طرح سے مسلم معاشرے میں عام ہو رہا، کم عمر بچے بھی، 10ویں 12ویں کے بچے ڈرگ ایڈکشن۔ تو لہٰذا خیال رکھنا چاہیے ماں باپ کو کہ ہمارا بچہ، اس کی کھانسی کیسی ہے، اس کا رات میں سونا کیسا ہے، چپ چاپ سو رہا کیا، تھوڑا گونگی میں بات کرتا کیا، بات کرنے میں تھوڑا ٹھیک نہیں لگ رہا، ایسا ہو رہا کیا، کچھ نیند ہے یا ڈرگ ایڈکشن ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، رات میں کتنی دیر سے آ رہا ہے دیکھنا چاہیے، آگے چپ چاپ سوتا کیا دیکھنا چاہیے، بہت زیادہ بے وجہ کھانس رہا کیا دیکھنا چاہیے، اگریشن اس میں بڑھ رہا کیا چاہیے میرے کو دیکھنا چاہیے اس کو۔ تو ڈرگ ایڈکشن عام ہو رہا ہے، شرابیں، ناچ گانے پارٹیز میں جا رہے اور وہاں پہ شرابیں پی رہے، محبتوں میں دوستیوں میں کوئی بڑی چیز نہیں رہی، یہ عام ہو گیا ہے، یہ عام ہو گیا ہے۔ سگریٹ تو کوئی اس کی مطلب کوئی اس میں گنتی میں بھی نہیں کہ کھڑے ہو کر چوک میں سگریٹ پینا تاکہ اس کا سٹیٹس بڑا ہو جائے، یہ دیکھنے میں لگے جوان ہو گیا، ہاں جوان، داڑھی کاٹ کے سگریٹ پی رہا ہے، جوان ہو گیا۔ تو یہ جوانی اس کے لیے نہیں ہے، جوانی کی قوت کا قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ 5 چیزیں جن کا حساب لیا جائے گا، عمر کس کام میں گزاری اور جوانی کی قوتوں کو کن چیزوں میں صرف کیا، تو جوانی کا ایک اسپیشل الگ سے کوشچن ہے، اس کی تیاری کیا کر رہا ہے، اس کی بھی تیاری سوچنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فی هذه الامه خسف ومسخ وقذف، اس امت میں عذاب آئے گا، زمین دھسنے کا اور چہرے بدنما کیے جانے کا، اور اسی طرح سے آسمان سے پتھر برسنے کا، یہ عذاب سب آئیں گے، کب آئیں گے، اسی امت میں آئیں گے۔ صحابہ نے پوچھا فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذاک، ایک آدمی مسلمانوں میں صاحب سے پوچھا اللہ کے رسول کب ہوگا، اس کب ہوگا یہ، تو آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب قینات گانے والیاں، معازف موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور شرابیں کھل کر پی جائیں گی، وشربت الخمور، قسم قسم کی شرابیں لوگ پینے لگیں گے، شراب عام ہوگی، میوزک عام ہوگی، ناچنے گانے والیاں منظر عام پر آئیں گی، یہ جب ہوگا تب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ یہ جو عیاشی ہے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ پھر مسلمانوں کا کیوں ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ ایسا، اللہ تعالیٰ ہے پھر کیوں ہو رہا ایسا، مسلمان اس لائق تو بنے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ اگر مسلمانوں کے اندر بگاڑ ہو، اگر مسلمانوں کے اندر بگاڑ ہو، اللہ سے دوری ہو، اللہ کے دین سے دوری ہو، اور بے حیائی کی وہ قسمیں بھی
جو بعض اوقات غیر مسلموں میں نہیں ہوتی ہے، اگر اس کا مرتکب مسلمان ہو، اس کا شکار مسلمان ہو، تو پھر اور اس کے بعد اللہ سے مدد کی دعا کرنا اور امید رکھنا کتنی بری بات ہے۔ یہ ناسمجھی پر ناسمجھی کا اضافہ ہے، لہذا یہ بھی چیز نوجوانوں میں دیکھنے میں آتی ہے۔ اسی طرح سے یعنی اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب بنیادی طور پر ایک تو سبب ماں باپ کی تربیت نہ کرنا، اولاد کی۔ بچپن سے ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا بنے گا بیٹا؟ ڈاکٹر، انجینئر، میں یہ بنوں گا۔ اس کو مسلمان نہیں بناتے، باقی سب بنا دیتے۔ اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ دینی مجالس میں نہیں لانا، کیوں؟ پڑھ رہا، ایکسٹرا کلاس ہے، ابھی 10ویں ہے، ابھی 12ویں ہے، ابھی گریجویشن ہے، بہت لوڈ ہے پڑھائی کا اس کے اوپر۔ پڑھائی کا لوڈ لیتے لیتے بعض اوقات اس کو دینی ماحول نہیں ملتا ہے، گھر کا بھی نہیں ہوتا ہے، دینی مجالس کا بھی ماحول نہیں ملتا، پھر کبھی صحبت بھی اس کو نہیں ملتی ہے صحیح، تو یہ ساری چیزیں مل کے اس کے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اس کے لیے اگر معاشی مسائل اگر گھر میں پیدا ہوں تو پھر یہ مسائل بھی اس کو غلط راستے پر لے جاتے ہیں، شارٹ کٹ تلاش کرنے والا بناتے ہیں۔ پھر مزید اس کے بعد یہ کہ گھر کے اندر ماحول بھی تناؤ والا ہو، ماں باپ کے جھگڑے، بعض اوقات یہ بھی چیز ہوتی ہے، ماں باپ کے آپس کے جھگڑے، کہ بیوی بول رہی کہ آپ سے شادی کر کے میں پچھتا رہی ہوں، کہ میں بھی تم سے پچھتا رہا ہوں، معلوم نہیں کب کیا وقت تھا مجھے تم سے نکاح کیا۔ اس طرح سے آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی پیسوں کی وجہ سے، کبھی رشتہ داریوں کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے بیوی شوہر کے جھگڑے، بچے چپ چاپ ہوم ورک کرتے کرتے دیکھتے رہتے، اور اسی میں پلتے پلتے ان کو سکون نہیں ملتا کہ ہمارا گھر ایسا کیوں ہے، ہمارے گھر میں تناؤ کیوں ہے، ہمارے گھر میں محبتیں کیوں ہیں۔ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اب بیوی بھی بچوں پہ غصہ نکالے گی، باپ بھی بچوں پہ غصہ نکالے گا، بچوں کو شفقت نہیں ملتی، ان کو نفرت ملتی، ان کو مار پیٹ ملتی، نکلو باہر، جاؤ باہر۔ اور اس طرح کا ماحول جب گھر میں ہوتا ہے، ظلم و زیادتی اگر گھر میں ہوتی، اس سے بھی بچے بگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت بیٹھتی ماں باپ، ان کے دلوں میں چاہت ہوتی کہ کہیں باہر ہم کو سکون ملے، باہر کوئی نہ کوئی انکل مل جاتا یا انٹرنیٹ پہ کوئی نہ کوئی بھیا مل جاتا، اور پھر وہ گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ یعنی اسباب ہیں بہت جو اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کی تربیت کا اہتمام، بچوں کے ساتھ شفقت کا سلوک، اپنی اخلاق کو بہتر بنانا، گھر کے ماحول کو بہتر بنانا، دینی مجالس میں لانا، اور ان کے لیے دعا کرنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری هب لنا من ازواجنا، ہماری بیویاں اور ہماری اولاد سے ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر، اور ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی تقوی کا اعلیٰ مقام ہم کو دے کہ ہم دوسروں کے لیے تقوی کا نمونہ بن جائے، اتنا اچھا ہم کو بنا دے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنا، تربیت کا انتظام کرنا، گھر کا ماحول بنانا، ان کو دین سے جوڑنا۔ دنیا آئے گی، اگر دین آئے گا تو اللہ دنیا بھی دے گا، اور نہیں بھی دے گا تو کوئی بات نہیں، دنیا نہیں ملی تو کیا نہیں ملا، دین نہیں ملا تو یہ ناکام ہے، دین نہیں ملا تو یہ برباد ہے۔ لہذا گھر والوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ماں باپ کو بچپن سے بچوں کی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے، زور زبردستی کے ساتھ میں نہیں، جلاد بن کر نہیں، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، علماء کی رہنمائی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھتا فرمائیں، ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائیں، اور انہیں اخلاقی بگاڑ سے بچ کر اخلاقی اونچائی پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔